ارے سنا کہ نہیں سنا؟ بابا کہاں رہتے تھے؟ دہلی میں. پورا نام ہے بابا فرید الدین گنج شکر. گنج شکر. یہ بھی اللہ کے ولی تھے. اب کبھی کبھی کوئی کہتا بھائی ایسا کیسا نام گنج شکر؟ شکر کے معنی شکر بھائی شوگر، اور گنج کے معنی خزانہ. تو کیا یہ شکر کا کوئی خزانہ تھا؟ ارے کیا یہ کوئی شکر کا خزانہ تھا؟ ارے میرے دوستو یہ شکر کا خزانہ تھا. یہ شکر کا کیا تھا؟ خزانہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک مرتبہ راستے پر بیٹھے تھے. کون؟ بابا فرید الدین گنج شکر. اس وقت گنج شکر نہیں بنے تھے، یہ تو راستے پر بیٹھے تھے. بابا فرید الدین ایسے ہی راستے پر بیٹھے تھے. دو فقیر ان کے پاس بھیک مانگنے آئے. بھائی دو فقیر ان کے پاس بھیک مانگنے آئے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، کیا دوں گا؟ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، کیا دوں گا؟ تو دونوں فقیروں نے ان کو گالی دی. دونوں فقیروں نے ان کو گالی دی کہ نہیں یہ بڈھا جھوٹ بولتا، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس بہت ہوگا لیکن یہ دینا نہیں چاہتا. بھائی گالی دینے والے پر تو آدمی ناراض ہوتا ہے. یا الٹا معاملہ. کہا اچھا تم نے مجھے گالی دی؟ ارے تم نے گالی دی، خدا نے مجھ کو جنت بتائی. کہا تم نے مجھے گالی دی، خدا نے مجھ کو جنت بتائی. آ جاؤ آ جاؤ، اب میں تم کو دوں گا، اب دوں گا. اور کیا کیا؟ یوں مٹی اٹھائی اور ان کے بدن پہ رکھا، یوں مٹی اٹھائی ان کے جھولے میں رکھا، یوں مٹی اٹھائی ان کے جھولے میں. تو وہ دونوں فقیر کہنے لگے تو مٹی ڈالتا؟ ارے تو ہمارے بدن پر، ہمارے کپڑوں پر، ہمارے جھولے میں مٹی ڈالتا. انہوں نے کہا لے لے مٹی لے لے. تو درویش جو دو فقیر تھے تھوڑی بہت لی، باقی لی. یہ مٹی لے کے کون جائے گا؟ لیکن لکھا ہے کہ 3 قدم آگے بڑھے تھے، وہ ساری مٹی شکر میں بدل گئی. وہ ساری مٹی پھر آئے، کہا کہ نہیں اور مٹی دو. بابا فرید الدین نے کہا وہ وقت چلا گیا. بھائی وہ وقت، تب سے ان کا نام ہو گیا گنج شکر، یعنی شکر کا خزانہ. کون؟ بابا. خیر اب میرے دوستو یہ آخری بات، آپ لوگ بھی تھکے میں بھی تھکا، آخری بات سن لو میرے دوستو. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں اگر آپ پڑھو گے، پڑھنا بلکہ میں تو کہتا ہوں پڑھنا، آپ پڑھو گے تو آپ کو ایک عجیب و غریب کرامت معلوم ہوگی کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی. بھائی بابا ساتھ میں کہو. بھائی تھک گئے آپ لوگ؟ تھک گئے بھائی؟ تھکے نہیں نا؟ سننے والے ہو تو ہاتھ اوپر کرو، مجھے بھی یقین ہو جائے. سنیں بھائی، سنیں گے نا ماشاءاللہ؟ ہاں ذرا توجہ کے ساتھ سننا. کون بابا؟ ہاں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا جب جوانی کا زمانہ تھا، اور اللہ ولیوں کو کرامت دیتا ہے. ارے دیتا کہ نہیں دیتا؟ ان کی کرامت آپ دیکھو گے تو عقل حیران ہو جائے گی. دہلی میں، دہلی کا واقعہ لکھا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر دہلی کے رہنے والے. لکھا ہے کہ ان کی کرامت ایسی تھی، جس گلی سے یہ اللہ کا ولی گزرتا تھا، جو ان کو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ لیتا تھا. جو ان کو دیکھتا تھا، صرف دیکھتا تھا، وہ کلمہ پڑھ. اب بھائی اس زمانے میں دہلی میں ایک شور مچ گیا کہ یہ کیسا اللہ کا ولی، یہ کیسا اللہ، یہ کچھ بولتا نہیں، یہ کچھ بولتا نہیں. بھائی دعوت تبلیغ کرنے والا کچھ تو بولتا ہے، یہ کچھ نہیں بولتا. یہ ایک گلی سے گزرتا ہے، گلی کے کنارے پہنچتا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے کلمہ. بات گئی دہلی کے کورٹ میں. بات کہاں پہنچی؟ دہلی کے کورٹ میں. کہا کورٹ میں حاضر کرو. بھائی کورٹ میں حاضر کرو. اور جج بیٹھا ہوا ہے، جج بیٹھا ہوا اور وکیل کہتا ہے کہ اس کی شکایت یہ ہے کہ جو اس کا چہرہ دیکھتا ہے کلمہ. پر جج نے یوں دیکھا. بھائی جج نے دیکھا کہ بھائی مجرم کون ہے، ذرا سامنے تو آوے. بابا فرید الدین نے جج کو دیکھا، جج نے بابا فرید الدین کو دیکھا. جیسے فرید الدین کی نظر پڑی، جج اپنی کرسی پر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے دوستو جب کرامت ہوگی تو جج بھی تو اس کرامت کے نیچے ہی ہوگا نا. ارے ہوگا کہ نہیں؟ اب سننا، اب تو پورے دہلی میں شور ہنگامہ مچ گیا کہ بابا فرید الدین کو دیکھ کر جج نے بھی کلمہ پڑھ لیا، وکیل نے بھی کلمہ پڑھ لیا. ارے جو اس کا چہرہ دیکھے کلمہ پڑھتا. اب بابا فرید الدین اپنے گھر میں آ رہے. بھئی گھر تو وہی جھوپڑا ہے. بابا فرید الدین اپنے گھر میں آ رہے. بیچاری بوڑھی اماں، بیوہ ماں، وہ کہتی بیٹا بہت دیر کے بعد آیا، چل میں دسترخوان بچھا دوں. ارے ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں نے دسترخوان بچھا دیا. بابا فرید الدین سامنے بیٹھ گئے، جوانی کا عالم ہے، سامنے ماں بیٹھی ہے، بیوہ عورت ہے. ماں نے دسترخوان بچھایا اور دال روٹی رکھ دیا. بابا فرید الدین ماں کے ساتھ کیا کر رہے؟ کھانا. ارے کہو نا کھانا. کھاتے کھاتے کیا بول رہے؟ بیٹے تھے نا اور جوان تھے. کہا اماں کچھ معلوم ہے باہر میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی؟ اماں کچھ معلوم ہے باہر میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی؟ وہ ماں نے کہا بیٹا میں گھر میں جھوپڑے میں رہنے والی پردہ کرنے والی عورت، مجھے کیا معلوم بیٹا باہر کیا ہوتا. کہا اماں، اے اماں ذرا باہر تو نکل. آج تیرے بیٹے کی یہ شان ہے، یہ فرید الدین تیرا بیٹا، اس کی یہ شان ہے کہ وہ جس گلی سے گزرتا ہے، جو چہرہ دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کے مومن ہو جاتا ہے. ماں نے کیا کہا؟ ماں تو ماں ہوتی ہے، بیٹا چاہے کتنا ہی بڑا بن جاوے. ماں نے کیا کہا؟ فرید الدین یہ تیرا کمال نہیں، یہ تیری ماں کا کمال ہے.
کیا کہا؟ تیرا کمال نہیں ہے فرید الدین، یہ تیرا کمال نہیں کہ جو دیکھتا کلمہ پڑھ لیتا ہے، ماں کا کمال ہے۔ تو بابا فرید الدین جوان تھے، کہنے لگے ارے اماں تیرا کیا کمال، تو گھر کی چار دیواری میں رہنے والی، جھوپڑے میں رہنے والی، تیرا کیا کمال، میں باہر جاتا ہوں اور جو مجھے دیکھتا ہے کلمہ پڑھتا۔ ماں نے کہا بیٹا سن، پہلے بات سن، دیکھو اب سننا۔ ماں نے کیا کہا؟ کچھ راز کی باتیں ہیں، کھولوں؟ کچھ راز کی باتیں بیٹے تیرے سامنے کھولوں؟ بابا فرید الدین نے کہا اماں بتا۔ کہا بیٹا جب تو میرے پیٹ میں تھا، جب تو میرے پیٹ میں تھا، 9 مہینے تک تو میرے پیٹ میں رہا، قسم اللہ کی وہ 9 مہینے میں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور میرے نبی کے طریقے کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، اور ہر وقت کہتی تھی اللہ میں گناہ نہیں کروں گی ورنہ کہیں میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس پر اثر نہ پڑ جاوے۔ کہا 9 مہینے تک میں نے گناہ نہیں کیا، نبی کے طریقے کے خلاف کوئی کام۔ کہا یہ پہلے راز کی بات۔ کہا دوسرے راز کی بات بھی بیٹا سن لے، تجھ کو میں نے جھنا، تجھے 2 سال تک میں نے دودھ پلایا، لیکن بیٹا فرید الدین یہ تیری ماں تھی، 2 سال تک تجھے دودھ پلایا لیکن کبھی تیرے منہ میں دودھ نہیں رکھا، پہلے وضو کرتی تھی، 2 رکعت نماز پڑھتی تھی، اس کے بعد تجھ کو دودھ پلاتی تھی۔ اور تیسری بات کیا کہی؟ ہلا دے وے، کہا بیٹا فرید الدین آج بھی تیری ماں رات کو تہجد میں اٹھتی ہے، آج بھی تیری ماں رات کو تہجد میں اٹھتی ہے، اور زمانہ گزر گیا تیری ماں کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، آج بھی تیری ماں تہجد میں اٹھتی ہے، اور بیٹا یہ پیشانی، یہ بوڑھی ماں کی پیشانی میں زمین پر رگڑتی ہوں، مصلی پر آنسو بہاتی ہوں کہ اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے کچھ بولنا نہ پڑے، لوگ چہرہ دیکھ کر ایمان قبول کر لے وے۔ کہا بیٹا یہ 3 راز کی باتیں بتا، تیرا کمال ہے کہ میرا کمال ہے؟ وہ تو اللہ کے ولی تھے بابا فرید الدین، کھاتے کھاتے لقمہ نیچے رکھا، ماں کے قدموں کو پکڑا رہے، دعا کرو اللہ اس گھڑی کے صدقے ہم کو معاف فرمائے۔ بابا فرید الدین نے ماں کے قدموں کو پکڑ لیا اور روتے روتے کہا قسم اللہ کی ایسی ماں اللہ سب کو دے وے، اور اے ماں جب تک تو جنت میں نہیں جائے گی تیرا بیٹا جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرے دوستو وہ ماں سننا، وہ بابا فرید الدین کی ماں رات کو تہجد میں خدا کے سامنے، ارے زور سے کہو نا، خدا کے سامنے روتی تھی، تو باہر کی زندگی میں بیٹے کے چہرے پر ایمان کا نور تھا، باہر کی زندگی میں بیٹے کے چہرے پر ایمان کا نور تھا، اس لیے کہ ماں رات کو تہجد میں اللہ کے سامنے روتی تھی۔ اور آج ہماری ماں ٹی وی سیریل کے سامنے بیٹھی ہے، پکچروں کے سامنے بیٹھی ہے، تو بتاؤ باہر بیٹے کے چہرے پر کیا ہوگا بھائی؟ کیا ہوگا؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بڑوں، میں ہر گھر کے بڑے کو کہنا چاہتا ہوں، پورے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو ارادہ کرو نبی کا دامن ہاتھ سے کبھی جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ارے کہو بھائی نبی کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے۔ اور میں نے کہا تھا میں 3 قربانیاں مانگوں گا، وقت بہت ہو گیا، میں صرف ایک ہی بات اب آپ سے مانگتا ہوں میرے دوستو، نماز۔ بھائی پڑھیں گے نماز انشاءاللہ؟ ارے کہو بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اور میں نے آئندہ آنے کا وعدہ کیا، ملاقات کرو گے نا انشاءاللہ؟ میں حور پر بھی بات کروں گا انشاءاللہ، جنت پر بھی بات کروں گا، اور میں نے کہا بایزید بستامی کے 18 سوال جواب پر بھی ہم بات کریں گے، بہت ساری باتیں میرے دوستو، لیکن سب سے بڑی چیز ہے نبی کا دامن۔ کہو بھائی سب سے بڑی چیز ہے نبی کا، بھائی سب سے بڑی چیز ہے نبی کا، بھائی سب پکڑیں گے نبی کا دامن انشاءاللہ؟ ہاں تو چلو بھائی، نبی کا دامن کا پہلا سبق، نبی کے دامن کو پکڑنے کا پہلا سبق، ہاتھ اوپر کرو، میں بھی کرتا ہوں، ہم ساتھ میں سبق یاد کریں، کہہ دو انشاءاللہ، زور سے انشاءاللہ، اور زور سے انشاءاللہ، کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی، زور سے قضا نہیں ہوگی۔